اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقد في رضاك ضعفنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مصر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى سائر الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النور فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلوا عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك، أن تحل علينا غضبك أو تنزعنا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اهدنا بتأييدك. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم گناہوں میں دھستے چلے جا رہے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہم میں سے ایک ایک کے ہاتھ کو پکڑ کر یا اللہ ہمیں اطاعت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ امت مسلمہ کا اجتماعی جرم یہ ہے تیرا دین ملتا رہا، ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. یا اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں دعوت کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو عام فرما دے. یا اللہ وہ امت جو تیرے نبی کے پاپوں سے بنی تھی، اے اللہ تیرا دین مٹتا رہا، ہم خواہشات میں لگے رہے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. امت کے تمام طبقات کو اے اللہ دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما. امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما. دنیا کی محبت اور یا اللہ اس دنیا کے فنا ہونے کا غم دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کے نقصان کا غم امت کے دلوں میں پیدا فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، امت کے عقائد کو درست فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرف کے ذریعے پورے عالم سے اختلاط کو ختم فرما. امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں علمی مراکز قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. امت کو اعمال مسجد پر مجتمع فرما کر ایک ایک فرد امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان مساجد کو امت کی ہدایت کا اور تعلیم کا مرکز بنا کر ہر امتی کی ہدایت کے فیصلے فرما. امت کو اعمال مسجد پر مجتمع فرما. ہر فرد کے دل میں اے اللہ اپنے گھروں سے زیادہ، اے اللہ کارخانوں سے زیادہ، دکانوں سے بازاروں سے زیادہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق ہر امتی کے دل میں پیدا فرما. اے اللہ امت کے دلوں میں مسجد کو آباد کرنے کا فکر پیدا فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دنیا سے ہٹا کر اپنے دین کی احیاء کے لیے قبول فرما. جہاں سبھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما، وہاں علمی مراکز قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما. جہاں سبھی جماعتیں گزر جائیں وہاں سے عدت کو ختم فرما کر اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما. اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکز کی اور تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، المدارس کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی بڑے مدارس ہیں یا اللہ ان کی اور ان کے ماتحت جتنے مدارس ہیں اور جتنی شاخیں ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت. اے اللہ اوقات کا تو مالک ہے اور اے اللہ یہ تیرے نام پر وقف ہے، اس کا محافظ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کے اے اللہ عبادات کے اور مقابر کے اور دینی درسگاہوں کے اور دینی اداروں کے ہر طرح کے اوقات کی حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ ہر شریک کی شرارت سے، ہر فتنین کے فتنے سے، ہر مخل کی خلل اندازی سے اے اللہ اسلام کی، مسلمین کی اور مسلمانوں کے عقائد کی اور یا اللہ ان کے فرائض کی اور یا اللہ ان کی دنیا کی، ان کے دین کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح سے مسلمان کی حفاظت فرما. قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما. ہمارے علماء اور مشائخ جو مدارس دینیہ میں اور ان دینی تحریکوں اور تنظیموں میں جمعیتوں میں اے اللہ اوقات اور دین کی حفاظت میں محنت میں لگے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. مدارس کے قیام کی فکر ہر امتی کے دل میں پیدا فرما. قیام مدارس کے فریضے کو فرض سمجھ کر امت کی صلاحیت اور اس کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری جان کا، ہمارے مال کا اے اللہ سب سے پہلا تقاضا قیام دین کو بنا کر اے اللہ ہماری صلاحیت اس کے لیے قبول فرما. ہمیں دین
دین کی خدمات سے محروم نہ فرما یا اللہ امت کا جو طبقہ اس خدمات میں لگا ہوا ہے اے اللہ انہیں اخلاص و ہدایت پیدا فرما صدر مدد فرما یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی اور امت کے جان مال کی حفاظت فرما دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان پر یا اللہ کوئی بھی طرح کا ظلم ہو رہا ہو اے اللہ کی طرف فرما کر فضل فرما کر مظلومین کی حفاظت فرما مظلومین کی حمایت فرما قدم قدم پر نصرت فرما یا اللہ تمام یہود و نصارہ کے تسلط سے امت مسلمہ کو آزاد فرما کر اپنے عوامی پہ ثابت قدم فرما یا اللہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان پر جس طرح سے بھی ظلم ہو رہا ہے تو قدم فرما اگر ظالم کے یہاں تیرے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اے اللہ ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر حق کی راہوں کو کشادہ فرما تو نے ماضی میں اپنی نصرتوں کے ذریعے ایسی رکاوٹوں کو دور کیا ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا قادر مطلق ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ امت مسلمہ کے دلوں میں غیروں کی ہلاکت کا جذبہ دلوں سے نکال کر امت مسلمہ کے دلوں میں یا اللہ کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما امت دعوت امت اجابت یا اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ امت اجابت کے دلوں سے امت دعوت کی ہلاکت کے جذبے کو نکال کر ان کے دلوں میں انبیاء کی طرح ان کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما ان کے ملک مال کے حرص مسلمان کی دلوں سے نکال کر ان کی آخرت کے بننے کی حرص اور ان کی ہدایت کی تمنا مسلمان کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کی ہر طرف سے حفاظت فرما اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما وحدت فکر وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما اے اللہ امت کی احیاء سنت پر قائم فرما امت کی احیاء سنت پر قائم فرما امت کی شکلوں سے امت کے لباسوں سے اے اللہ امت کی تجارتوں سے شادیوں سے امت کی تمام ضروریات سے غیروں کے طریقوں کو ختم فرما اے اللہ غیروں کے طریقوں کے نبض ہر امتی کے دل میں پیدا فرما امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے امت میں دینی شعور پیدا فرما اے اللہ امت میں دینی شعور پیدا فرما ابتداء کی راہوں کو بند فرما کر امت کو حق کی راہوں پر ثابت قدم فرما یا اللہ کہ ہماری جماعتی نقل حرکت کو قبول فرما ہمارے سفر کو ہمارے حضرت کو قبول فرما جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ سے بات قبولیت سے آراستہ فرما تمام رکاوٹوں کو دور فرما جہاں بھی جماعتوں کی تشکیلیں ہیں اے اللہ ان کے لیے سہولتیں مہیا فرما ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما تو نے ماضی میں صحابہ کی نقل و حرکت پر بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کیا ہے اور تو نے بڑی بڑی راہوں کو ہموار کیا ہے تو سمندروں سے راستے نکالنے والے ہیں اس کام کے تقاضوں پر اے اللہ کوئی سبب مانے نہیں ہوا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما جہاں بھی اجتماعات ہونے والے ہیں اس ملک میں یا باہر کے ملکوں میں ان اجتماعات کی حفاظت فرما ان کی حمایت فرما ان اجتماعات کو امت کی ہدایت کا اور تربیت کا ذریعہ فرما اے اللہ کہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما اس میوات کے علاقے کو قبول فرما یہاں کے مدارس مساجد کو قبول فرما یہاں کے علماء فقہاء کو قبول فرما یہاں کے حکام کو اور یہاں کے عوام کو قبول فرما یا اللہ یہاں کی انتظامیہ کو قبول فرما اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اس علاقے کو قبول فرما اس ملک سارے عالم کو قبول فرما یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو اس میں کہنے سننے والوں کو اس سے بھی راہ میں نکلنے والوں کو اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو یہاں کی وہ انتظامیہ یہاں کے کرمچاری ہوں یا یہاں کے پولیس والے ہوں یا یہاں کی انتظامیہ ہو جو بھی اس اجتماع میں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے اے اللہ اے اللہ تو اس کی خدمات کو قبول فرما اس اجتماع کو سب کی ہدایت کا ذریعہ فرما اس اجتماع میں جو بھی آ گیا ہے اے اللہ تو اسے اپنی پہچان کرا دے اسے اپنا تعلق عطا فرما دے اے اللہ تو اس کی پیشائی کی طرف پھیر لے قلوب تیرے ہاتھ میں ہے جس کا دل چاہتا ہے اسے پھیر لیتا ہے تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے سب کو تیری حاجت ہے تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت دعوت امت اجابت سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ تو بڑا کریم ہے اگر تو سب کو
میں داخل کر لے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تیری ذات صمد ہے، تو نرادھار ہے، ہم محتاج ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ خود کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس اجتماع میں جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، پانی پلانے والے، سایہ لگانے والے، اے اللہ جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، اے اللہ تو سب کو خوب جانتا ہے، ان کو قبول فرما، ان کی قیامت تک ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ کون سا تیرا بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کے آئین پر تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے کسی مخلص بندے کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس نے اس کے حسن زن کی لاج رکھ کر یا اللہ اس کی ضروریات کا تکفل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اقارب میں، ہمارے متعلقین میں اور دور نزدیک والوں میں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے امر کن سے ان کو اولاد نصیب فرما۔ تجھے کسی طرح کی حاجت نہیں ہے، اے اللہ تو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تجھے کسی طرح کی حاجت نہیں ہے، تو اپنے امر کن سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ جن کو تو نے خوشیاں دی ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے گھروں میں دین کے داعی اور دین کے خدام پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ آخرت کا بڑا مقدمہ جو آنے والا ہے اس پر تو ہماری مدد فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، اس بات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔